السلام علیکم بچوں، آج کی ہم ایک کہانی کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے مینا کی آپی، جسے لکھا ہے سمیرہ انور نے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ امی، اینی آپی مجھے مار رہی ہیں، مینا نے چیختے ہوئے آواز دی۔ مینا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ چھوڑو بہن کے بال، انہوں نے مینا کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ امی، اس نے میری کاپی پر سیاہی گرا دی ہے، اینی نے منہ بسورتے ہوئے انہیں بتایا۔ بیٹا، تمہاری چھوٹی بہن ہے، اسے پیار سے سمجھاؤ کہ آئندہ ایسا نہ کرے، انہوں نے روتی مینا کو خاموش کراتے ہوئے کہا۔ امی، یہ میرا سارا کام خراب کر دیتی ہے، اسی لیے مجھ سے مار کھاتی ہے، اینی نے اپنی چھوٹی بہن کو گھورتے ہوئے کہا۔ مینا اور اینی دو بہنیں تھیں۔ اینی تیسری جماعت میں پڑھتی تھی اور مینا نے اسی سال اسکول جانا شروع کیا تھا۔ مینا اپنی آپی کے پاس نئی نئی چیزیں دیکھتی تو ان سے کھیلنا شروع کر دیتی، جس کی وجہ سے کبھی اینی کا قلم ٹوٹ جاتا تو کبھی رنگوں کے ڈبے کے سارے رنگ گم ہو جاتے۔ اس کی کاپیوں کے صفحے مینا خراب کر دیتی اور تو اور جیومیٹری باکس کے سارے آلات بھی غائب کر دیتی۔ اینی پہلے اسے ڈانٹتی تھی مگر اب وہ مینا کی پٹائی کرتی تھی۔ بیٹا، میں تمہیں ساری چیزیں لے دوں گی، بس چھوٹی بہن کا خیال رکھا کرو اور اس سے جھگڑا نہ کیا کرو، امی جان نے اینی کو سمجھایا۔ ہیرا کی آپی اتنی اچھی ہے کہ وہ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ نہ صرف کھیلتی ہیں بلکہ اسے اپنی چیزیں بھی استعمال کرنے دیتی ہیں، مینا نے آنسو بہاتے ہوئے امی جان سے شکوہ کیا۔ مینا کی ہم جماعت تھی، ہیرا مینا کی ہم جماعت تھی اور وہ بہت خوش ہو کر اپنی آپی کی تعریفیں کرتی تھی۔ مینا، مجھے پانی کا گلاس دینا، اپنا ہوم ورک مکمل کرتے ہوئے اینی نے اسے آواز دی۔ یہ لیں آپی، اس نے گلاس احتیاط سے میز پر رکھنا چاہا لیکن وہ اس کے ننھے ہاتھوں میں سنبھل نہ پایا اور اینی کی کاپیوں کو بھگوتا چلا گیا۔ اوف مینا کی بچی، اینی نے اسے دھکا دیا کہ وہ دیوار سے جا ٹکرائی۔ مینا کی چیخیں نکل گئیں کیونکہ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اینی کے امی ابو بھاگے بھاگے آئے، انہوں نے اسے اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اینی شرمندگی سے کمرے میں چھپ گئی۔ ڈاکٹر نے مینا کی پٹی کر دی اور دوائیں بھی دے دیں۔ امی اور ابو نے اینی کو خوب ڈانٹا۔ اس حادثے کے بعد مینا ڈری سہمی امی کے کمرے میں ہی رہتی، اب نہ تو وہ کھیلتی تھی اور نہ ہی اینی کی چیزوں کو استعمال کرتی۔ اس بات کو اینی نے بہت محسوس کیا تھا۔ اینی نے کئی بار اسے اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے کہا مگر وہ چپ چاپ سی ایک طرف بیٹھی رہتی۔ آپی کے نزدیک صرف اپنی چیزوں کی اہمیت ہے، انہیں میرا بالکل بھی خیال نہیں ہے، امی جان کے سمجھانے پر مینا نے اداسی سے کہا۔ بیٹا، آپ بھی اس بات کا خیال رکھا کریں کہ بہن کی چیزیں خراب نہ ہوں کیونکہ اسے اسکول سے ڈانٹ پڑتی ہے، انہوں نے اس کا سر سہلاتے ہوئے محبت سے کہا۔ اب تو میں ان کی چیزوں کو بالکل بھی ہاتھ نہیں لگاتی، مینا نے ناراضی سے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر باہر کھڑی اینی مسکرا دی اور آگے بڑھ کر اسے گلے لگاتے ہوئے بولی، میری پیاری بہنا، مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو گیا ہے، اس لیے مجھے معاف کر دو۔ مینا میرے بچے، بہن کی طرف سے اپنا دل صاف کر لو کیونکہ اس نے تمہیں منانے میں پہل کی ہے، امی جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپی، وعدہ کرے کہ اب مجھے نہیں ڈانٹیں گی اور نہ ہی مجھے ماریں گی، مینا نے اپنا ننھا سا ہاتھ سامنے کرتے ہوئے کہا۔ بالکل پکا وعدہ، اور تم بھی میری چیزوں کو احتیاط سے استعمال کرو گی نا؟ اینی نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جی بالکل، احتیاط سے اٹھایا کروں گی، ہاں استعمال کرتے ہوئے ایک آدھ چیز خراب ہو جائے تو اس کے لیے معاف کر دیجیے گا۔ شریر مینا کی بات سن کر اینی اسے پیار سے دیکھتے ہوئے سر ہلانے لگی کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنے والے سے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں۔